الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون عن ام المؤمنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا رواه الإمام الهمام البخاري في صحيحه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پروانے کو شمع، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ معزز دوستو، سیرت ابو بکر صدیق کا حصہ ثانی ہے آج۔ میں نے گزشتہ جمعہ آپ کی خدمت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ان کی والدہ کے اسلام لانے کا واقعہ اور ان کے اسلام پر قربانیوں کو ذکر کیا تھا۔ میں آج کی گفتگو میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے چند معروضات عرض کر رہا ہوں، جن میں خصوصاً ان کے والد مکرم حضرت عثمان بن عامر ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانے کا واقعہ ہے۔ میرے دوستو، بنیادی بات، کچھ لوگ اس لیے نمونہ بنتے ہیں کہ انہیں دیکھ کے دوسرے اس پہ عمل کر سکیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی شخصیات میں اس امت کے اندر اول شخصیت ہے کہ جنہیں قیامت تک آنے کے لیے اسلام کی سنگ بنیاد قرار دیا گیا ہے۔ میں مثال کے طور پہ ایک جملہ کہتا ہوں، دیکھیں، اس امت میں سب سے پہلے جس بالغ فرد نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت ابو بکر صدیق وہ ہوئے جن کی وجہ سے امت میں جتنے بڑے کلمہ پڑھ رہے ہیں ان سب کا ثواب حضرت ابو بکر کے کھاتے میں ہوگا۔ تو یہ اس امت کے رول ماڈل ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتیں ملیں اور انہوں نے اسلام کے لیے اپنے تن من دھن وقف کر دیا، تو جو ان کے والد صاحب تھے حضرت ابو قحافہ، وہ ایک مکہ کے شریف آدمیوں میں ایک بڑا نام ان کا تھا۔ عمر بھی ان کی بہت بڑی تھی، تجربہ بھی ان کا زیادہ تھا۔ آپ حضرات یہ بات بخوبی سمجھتے ہیں کہ جس آدمی کی پکی عمر ہو، بڑا بندہ ہو، تجربہ بھی ہو، نام بھی ہو اس کا، وہ اتنا جلدی کسی اور کو قبول نہیں کرتا۔ وہ دیکھتے ہیں ان کا سٹیٹس کیا ہے، ان کا معاملہ کیا ہے، ان کی اٹھک بیٹھک کیا ہے، کیا یہ بندے اپنی دعوت میں اپنی بات میں پکے بھی ہیں یا نہیں۔ یہ نہ ہو ہم ان کی بات کو مان لیں اور کل یہ اپنی بات کو چھوڑ بیٹھیں تو ہم معاشرے میں کیا منہ دکھائیں گے۔ اس طرح کی لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے والد بھی اسی طرح کے معاملے والے تھے۔ وہ شروع میں سمجھتے تھے میرا بیٹا ہے، نوجوان ہے، آج یہ نبوت کی دعوت کو لے کر چلا ہے، ہو سکتا ہے کل چھوڑ دے، آج میں اس کی بات کو مان کے ان کے معاملات میں آ جاؤں، دوسرے لفظوں میں ان کے دھڑے میں آ جاؤں، اور پھر جو ہے نا لوگ مجھے کل کہیں یہ بھی چھوڑ بیٹھے، ہم بھی چھوڑ بیٹھے گا، بس ہم اپنے باپ دادے کے طریقے پہ پکے ہیں۔ یہ ان کا نظریہ تھا۔ یہ اس وقت تک چلا جب تک فتح مکہ نہیں ہو گیا۔ بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے کام کو دیکھ کر حضرت علی المرتضیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عثمان، ان جیسے افراد کے کام کو دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق کے والد اپنا ایک خیال پیش کرتے تھے، اور وہ کافرانہ زندگی کا خیال تھا کہ ان لوگوں نے میرے بیٹے کو خراب کر دیا۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جی وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ اسلام اتنا سچا مذہب ہے، شروع میں یہ انہیں نہیں پتا تھا، یہ ایمان لائے تو بعد میں نعمتیں ملی نا۔ شروع میں خیال تھا کہ ان لوگوں نے میرے بیٹے کو خراب کیا ہے، اپنا ورغلا لیا ہے، اس طرح کے وہ اپنے محفلوں میں بات کرتے۔ بلکہ ایک دن تو حضرت علی المرتضیٰ گزرے ان کے والد کے سامنے، حضرت علی المرتضیٰ عمر میں بچے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق کے ابا جان انہیں دیکھ کے کہتے ہیں جی
آپ ہی نے میرے بیٹے لوگوں کو ورغلایا نا، یعنی بنو ہاشم مراد تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ چھوٹے تھے، جواب دیے بغیر چل دیے۔ یہ وقت چلتا رہا چلتا رہا، ابو بکر صدیق کے اسلام کے کارنامے ان کی اماں تک بھی پہنچے، والدہ مسلمان ہو گئیں، لیکن والد ماننے پہ تیار نہیں تھے۔ والد اپنی بیوی کو، اپنی ابو بکر کی والدہ کو کہتے بس تو بیٹے کی محبت میں آ گئی ہے، میں ذرا پرکھوں گا دیکھوں گا، مجھے ایسے نہیں لگتا کہ ہم اتنا جلدی ان کی بات مان لیں، یہ نوجوان ہیں، یہ ہیں وہ ہیں۔ بہرحال دو طرف سے ان کے والد کے اوپر معاملہ چل پڑا اسلام کی دعوت کا۔ ایک حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی ان کے سامنے تھی کہ میرا بیٹا اسلام لایا ہے، 1 روپے کی نہ کرپشن ہے، نہ 1 روپے کا دھوکہ ہے، نہ کسی کے ساتھ کی مالی معاملات میں خرد برد ہے، نہ کسی کے اوپر زیادتی ہے، نہ کسی کو گالی ہے، نہ کسی کی عزت اچھالی جا رہی ہے۔ اور پھر بیوی کو بھی دیکھتے کہ جی بیوی اسلام لائی ہے، اس کے اپنی اللہ سے عبادت کا معاملہ ہے، 100% شریفانہ زندگی ہے اور دیانتدارانہ معاملات ہے، مزید یہ نیکی میں بڑھ رہی ہے، کمی نہیں آ رہی ان میں۔ تو یہ ان کے والد پر یہ باتیں چل رہی تھی، حتیٰ کہ وقت آیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے مکہ مکرمہ فتح فرمایا۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا نا، یہ ایک بہت بڑا نام تھا عرب میں۔ حجاز کے لوگ جو تھے نا، مکہ کی عظمت تو ویسے ہی تھی، لیکن پورے حجاز میں مکہ شہر کی ایک بڑا نام شمار ہوتا تھا کہ بہت بڑا علاقہ ہے۔ تو بڑے عرب کے قبائل دھڑا دھڑ اسلام لائے ہیں فتح مکہ کے بعد۔ کیوں؟ جب مکہ مکرمہ پر تسلط ہو گیا اسلام کا اور فتح ہو گیا اور غلبہ مل گیا، تو بہت سے لوگوں نے دیکھ لیا کہ اب اسلام باقی اپنی قوت اور طاقت سے ابھر رہا ہے۔ تو قرآن کہتے ہیں یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ پھر 1-2 افراد نہیں آئے تھی، پھر فوجیں آئی ہیں، لشکر آئے ہیں، گروہ در گروہ آئے ہیں اور انہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ ان میں حضرت ابو بکر صدیق کے والد بھی ہیں۔ کہتے ہیں جب مکہ مکرمہ میں نبی پاک علیہ السلام نے 10 سال کا معاہدہ کیا، جی 10 سال تک یہ معاملہ نہیں ہوگا، کوئی لڑائی فلاں فلاں، تو مکہ والے بڑے پرامن ہو گئے۔ دوسرے سال خود کافروں نے معاہدہ توڑ دیا۔ جب انہوں نے توڑا تو اب اسلام کو تو پورا چانس مل گیا نا کہ اب آپ مکہ مکرمہ کو فتح کر سکتے ہیں، کہ معاہدہ بھی انہی کے کہنے پہ ہوا تھا، شرائط بھی ان کی مانی گئی اور اب دھوکہ بھی انہوں نے کیا، معاہدے خلاف ورزی بھی کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر فرمایا اور مکہ مکرمہ کے فتح کا اعلان فرمایا۔ یہ رمضان المبارک کے دن تھے، سن 8 ہجری کا وقت تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ غالباً کوئی 10,000 سے زائد صحابہ کی تعداد ہوگی۔ یعنی آپ 8 سال پہلے اپنے دماغ میں رکھیں کہ رسول اللہ اور حضرت ابو بکر اپنے شہر کو چھوڑ رہے ہیں، اسلام پہ اتنی سختیاں ہیں، اور ان 8 سالوں میں 10,000 بندہ ان دو کے ساتھ ہے، اور اسی شہر کو فتح کرنے آ رہے ہیں جس شہر کو چھوڑنے کے لیے کافروں نے نعوذ باللہ ظلم اور تشدد کے پہاڑ کھڑے کر دیے تھے۔ تو اب یہ صرف دینی معاملہ نہیں تھا، ایک سیاسی سطح کی بھی ایک طاقت تھی، ایک سماجی اور حکومتی اور ریاستی گویا کہ ایک طاقت بن رہی تھی۔ تو اب پھر لوگ متوجہ ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پھوپھی ہیں، ابو قحافہ کی بہن نے بتایا کہ بھائی اب وہی آپ کا بیٹا اور ہمارا بھتیجا، جس کی بات آپ ماننے کے تیار نہیں تھے نا کہ وہ کل کے نوجوان بات کر رہے ہیں، ساری ان کا لفظ کل کے نوجوان تو نہیں تھا، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یعنی بچے ہیں، اس طرح کا جملہ کہہ رہے ہیں۔ تو ابھی ذرا ان کے لشکر کو دیکھیں آپ کہ آج وہ مکہ مکرمہ کنٹرول لے لیں گے اور ایک بندے کے قتل کیے بغیر، ایک خون بہائے بغیر ان کے پاس ایسی حکمت عملی ہے، ایسی پالیسی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے چرچے تو ان تک پہنچ چکے تھے کہ صحابہ کیسی جان قربان کر دیں۔ تو ابو قحافہ نے، اس وقت ان کی آنکھیں تھوڑی کمزور تھی بصارت، اپنی بہن کو کہا کہ میرا ہاتھ پکڑ اور مجھے جبل ابو قبیس، اونچا پہاڑ تھا مکہ مکرمہ کا، کہ اس کے اوپر چڑھاؤ، ذرا میں لشکر کو دیکھو تو صحیح، تم سارے کہہ رہے ہو اتنے بندے ہو گئے، اتنے بندے ہو گئے، ان کا ایک نام اور مقام بن گیا ہے، میں ذرا اس کو وزٹ کرنا چاہتا ہوں۔ جبل ابو قبیس کہاں ہے؟ اس وقت آپ جبل ابو قبیس کو ڈھونڈے مکہ میں تو آپ کو ملے گا نہیں۔ تو آپ کہیں گے وہ کہاں گیا ہے؟ اس پہاڑ کی جگہ آج ایک محل بن چکا ہے، جس رائل فیملی کا محل کہتے ہیں، سعودیہ کی جو رائل فیملی ہے، بادشاہی خاندان، ان کا محل ہے، اور یہ حرم کعبۃ اللہ کے بالکل اس کے ایسے سمجھے باؤنڈری کے قریب قریب موجود ہے۔ اس کے ایک کونے میں صفا ہے اور ایک کونے میں مروہ ہے، اس کے سامنے یہ رائل فیملی کا محل ہے، یہ جبل ابو قبیس ہوتا تھا۔ اس کا نام جبل ابو قبیس تو بعد میں پڑا، لیکن یہ اس دھرتی کا پہلا پہاڑ ہے۔ اس کائنات جو بنی ہے وہ کعبۃ اللہ شریف کی جگہ سے بنی ہے،
کیونکہ پہلے پانی تھا، پانی کی لہریں آپس میں ٹکر کھائی تھی تو جھاگ بنی تھی، جھاگ خشک ہوئی تھی تو زمین بند کے پھیلتی گئی تھی، جس جگہ پانی کی لہریں ٹکرائی تھی اس جگہ آج بیت اللہ قائم ہے، اور یہ وسط الارض ہے، سینٹرل جو ہے نا پوائنٹ ہے پوری زمین کا درمیان یہی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی بالکل پہاڑ ہے، اور یہ ہسٹری آف یونیورسل، پوری کائنات کا جو ہے نا کیا کہتے ہیں پہلا پہاڑ ہے۔ اسی پہاڑ سے پتھر اٹھا کے حضرت آدم علیہ السلام نے اس جگہ کعبہ بنایا تھا جہاں لہریں ٹکرائی تھی اللہ کے حکم سے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی تعمیر نو کی تھی، نئی تعمیر جدید، یہ جو نیو کنسٹرکشن ہے وہ حضرت ابراہیم نے کی ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا، کعبہ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے فرشتوں کی مدد سے بنا تھا۔ تو یہ پہاڑ کی جگہ تھی، یہ جبل ابو قبیس بڑا عرصہ تک رہا، یہ اسی کچھ عرصہ پہلے 4 5 6 دہائیاں پہلے یہاں پر ایک بلڈنگ بنی ہے، ورنہ اس سے پہلے سب نے ان کی زیارت کی ہے۔ اس جبل ابو قبیس پہ اپنی بہن کو کہا جی مجھے لے جاؤ اور ذرا مجھے دکھاؤ کہ رسول اللہ کا لشکر کیسا ہے۔ تو چڑھ کے دیکھا نا بہت بڑا، تو اپنی بہن سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو کالے سر مجھے نظر آ رہے ہیں یہاں سے یہاں تک، یہ واقعی یہی لشکر ہے؟ انہوں نے کہا جی اتنا ہے۔ بہرحال انہوں نے اخلاقی قوت کا اندازہ پہلے لگایا ہوا تھا، روحانی اور ایمانی طاقت کا، اب سیاسی اور سماجی طاقت بھی سامنے آ گئی، تو سمجھ گئے تھے کہ واقعی ہمارے پاس کوئی اب بتوں والا چارہ نہیں رہا، اب ہمیں اسلام قبول کرنا ہوگا۔ یہ دل میں معاملہ بن گیا تھا۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا نا تو حضرت ابوبکر صدیق گھر گئے، اپنے والد سے ملے، والد بڑے عرصے بعد حضرت ابوبکر سے ملے اور کہنے لگے بیٹا کیسے ہو؟ کہا ابا آپ کو بتاؤں میری طبیعت کیسی ہے، آئے تھوڑا باہر چلتے ہیں۔ ہاتھ پکڑا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے، کعبہ شریف میں حضور بیٹھے تھے، ابوبکر اپنے ابا کو لے کر، ان کی بزرگی عمر کی دیکھ کے نا حضور علیہ السلام نے حضرت ابوبکر سے فرمایا ابوبکر انہیں کیوں لائے ہو؟ مجھے ان کے پاس جانا چاہیے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ، میرا ابا اس لائق ہے کہ وہ آپ کے پاس چل کے آئے۔ آ کے بیٹھے، حضور علیہ السلام ملے، اور نبی علیہ السلام کی شان ہے نا اس بندے کو اس کی مطابق ایک رتبہ دینا جو سامنے والا چل کے آئے۔ آپ علیہ السلام نے ان کے سینے پر یوں بڑے پیار سے ہاتھ پھیرا، یہ گویا ایک علامت تھی کہ نبوت کا پورا ہاتھ کسی کے سینے پہ اور دل پہ پھرے، جہاں ایمان کی بنیادیں ہوتی ہیں۔ وہ تو ایک انگلی اٹھی تھی اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا جو آسمان تک ہزاروں میل دور ہے، یہاں ڈائریکٹ نبوت کا ہاتھ لگ رہا ہے، تو کیا ویلیو ہوگی۔ اور پھر حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ابوبکر صدیق کے والد سے کہ آپ کا اسلام لانا تو بہت بہتر ہوتا اگر آپ اسلام قبول کرتے۔ تو انہوں نے کہا جی آپ مجھے کلمہ پڑھا دیں، میں قبول کرنے کو تیار ہوں۔ یہی موقع ہے جب ابوبکر صدیق کے والد مکرم حضرت ابو قحافہ عثمان بن عامر ان کا نام ہے، ایمان لائے اور مسلمان ہوئے۔ صحابہ کرام نے مبارکباد دی حضرت ابوبکر کو، خود نبی علیہ السلام نے مبارکباد دی، اور حضور علیہ السلام خوش ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی خوشی چہرے پہ ضرور تھی، لیکن اتنا دیدنی کھلا ہوا چہرہ نہیں تھا جتنا ہونا چاہیے تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کو سوالیہ نظروں سے اللہ کے رسول نے بھی دیکھا، باقیوں نے بھی دیکھا کہ ان کے چہرے پہ ویسے بہت زیادہ خوشی دیدنی نظر نہیں آ رہی، وجہ؟ تو حضرت ابوبکر نے اس موقع پہ عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے اپنے والد کا ایمان لانا بہت محبوب ہے، بہت پیارا ہے، میرا ابا جہنم سے بچ کے جنت پہنچ گیا، بہت بڑی بات ہے، اور آج ہماری 4 پشتیں پوری ہو گئی ہیں میرے والد کے اسلام لانے کے بعد جو صحابی بن گئے، کیونکہ ابو بکر کے والد صحابی، خود ابو بکر صحابی، ان کے بیٹے صحابی، ان کے پوتے اور نواسے صحابی، 4 نسلیں پوری ہوئی تھی۔ حضرت ابو قحافہ پہ ایمان لائے، کہا جی مجھے بہت خوشی ہے، لیکن مجھے شاید اس سے زیادہ خوشی تب ہوتی جب آپ کے چچا بھی ایمان لاتے۔ حضرت ابو طالب کی بات فرمائی، کہ اس کی وجہ، صحابہ نے پوچھا تو حضرت ابو بکر نے عرض کیا کہ اس کی وجہ کہ اس موقع پہ مجھے بھی خوشی ہے، حضور علیہ السلام کو بھی خوشی ہے، لیکن جب حضرت ابو طالب ایمان لا رہے ہوتے نا تو جنہوں نے کتنی شفقتوں سے حضور پاک علیہ السلام کو پالا پوسا ہے، تو اس وقت حضور کے چہرے پر بھی خوشی دیدنی ہوتی، تو مجھے نبوت کی خوشی اپنی خوشی سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ ہے ابو بکر جس کو اس موقع پر بھی فکر رسول اللہ کی ہے، اس موقع پر بھی، جس موقع پہ اس کو اتنا اعزاز مل رہا ہے کہ آپ یوں پین اٹھا کے کسی کو نہ کہ لکھ 4 نسلیں کس کی 4 پشتیں صحابی ہیں،
وہ अबू बकर के अलावा बंदा नहीं है इस धरती पर। इस मौके पर भी उस शख्स को खुशी हुजूर की खुशी के लिए मतलूब है। ये अबू बकर है, इसलिए कहते हैं अबू बकर वफाओं की इंतहा का नाम। पहाड़ की चोटी है ना, तो पहाड़ को वफा समझे और चोटी को अबू बकर समझे। यानी अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु का यह मकाम है। अबू बकर सिद्दीक के वालिद जब ईमान ला रहे हैं तो अब अंदाजा लगे सहाबी बन रहे हैं। ये सहाबी तो इनके बेटे अबू बकर सहाबी, इनके पोते अब्दुर्रहमान सहाबी, और पोते के बेटे अब्दुल्ला पड़ पोते बनते हैं, वो भी साहब। अबू बकर से गिनो तो 4 नस्लें बनती हैं, लेकिन एक ऊपर और 3 नीचे। और हजरत अबू कुहाफा से गिनो तो पूरी 4 नस्लें नीचे बनती। और सिर्फ अबू बकर सिद्दीक के पोते साहबी नहीं है, अबू बकर की बेटियों की औलाद भी साहबी है, जिन्हें नवासे कहते हैं। गोया अबू बकर को जो नाना कहे वो भी साहबी, और अबू बकर को जो दादा कहे वो भी साहबी। ये एजाज हजरत अबू बकर सिद्दीक को मिला है। और फतह मक्का के मौके पे अबू कुहाफा ईमान लाए, और ये उस वक्त तक इस धरती पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहे, दीन सीखा, समझे। जब नबी अलैहिस्सलाम दुनिया से रुखसत हो गए, हजरत अबू कुहाफा जिंदा सलामत थे पर बुजुर्ग थे। अपने सामने हजरत अबू बकर सिद्दीक को रसूलुल्लाह का जानशीन और इस उम्मत का खलीफा बिला फसल बनते हुए देखा है। ये बहुत कम मौका हो कि यूं वालिद मौजूद हो जब बेटे को ताज सुल्तानी पहनाया जा रहा हो कि वो नबुव्वत का वारिस बन रहा है, और वो शख्स है जिसको हुजूर पाक ने खुद अपने हाथ से पकड़ के 17 नमाजों के लिए हुक्म किया कि मेरी बीमारी के दिनों में उम्मत के इमाम आप बनेंगे। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक के वालिद हैं। ऐसे हजरत उस्मान की वालदा थी जिन्होंने अपनी आंखों से बेटे को खलीफा सौम बनते देखा है। ये मकाम हजरत अबू बकर रजी अल्लाह की 2.5 साल की खिलाफत है, और इस 2.5 साल की खिलाफत में अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु जान जोखी काम किया। एक ही वक्त में मुतद्दीन से टक्कर थी, मुनकरीन ज़कात से टक्कर थी, मानीन ज़कात से मसला था, और इसी तरह जो बगावतें खड़ी हो गई थी उनसे नबुर्द आज़माते, और मुनकरीन ख़त्म नबुव्वत से इन्होंने पंगा लिया हुआ था, सबको जवाब दिया हुआ था। और एक एक जंग में अबू बकर फातेह बन रहे थे। यानी ऐसा मौका कोई ने आप नहीं बता सकते कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने किससे जंग लड़ी है और वो जंग में अबू बकर सिद्दीक रज़ी पे गालिब आ गया। सिद्दीक अकबर रज़ी ने इस तरह जो है ना अपने आप को इस्लाम के लिए पेश किया। और फिर यूं हुआ कि एक मौके पर तो एक जंग में इतने सहाबा शहीद हो गए कि खतरा पड़ गया कि इतना हाफिज शहीद हो जाएंगे तो कुरान अगली नस्लों तक कैसे जाएगा। तो अबू बकर सिद्दीक ने मुनकरीन खत्म नबुव्वत से जंग नहीं रोकी थी। इस मौके पर फरमाया था अगर कुरान अगली नस्लों तक जाने का खतरा है तो रब का हमारे साथ वादा है, इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना, कि अल्लाह उतारेंगे भी और इसकी जमा भी कराएंगे और इसको आगे पढ़वाएंगे भी सही। तो लिहाजा हमें कुरान करीम जमा कर लेना चाहिए। जो पत्तों पे लिखा हुआ है, चमड़ों पे लिखा हुआ है, पत्थरों पे लिखा हुआ है, लोगों के सीनों में याद है, उसको इकट्ठा करो। और सहाबा अहले बैत की कमेटी बन के बैठी जिनने हुजूर से कुरान याद किया था, उन्होंने अलहमद की अलिफ से वन्नास की सीन तक कुरान जमा किया और रखवा के रख दिया। कि जी ये नहीं है कि हम दुश्मन के सामने सर झुका लेंगे और इसलिए कि जी हाफिज दुनिया से जा रहे हैं, आलिम दुनिया से जा रहे हैं। फरमाया नहीं, शरीयत के परचम को बुलंद रखेंगे, कुरान करीम को जमा कर लेंगे। बल्कि एक मौके पर सहाबा कराम में से हजरत उमर समेत बड़े बड़े अजिल्ला लोगों ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला से एक बात की तो हजरत उमर आगे थे। इतनी ज्यादा काफरों से जंगों में मामला आपने उठा लिया है, थोड़ी नरमी कर लें। तो ये लफ्ज हजरत अबू बकर हजरत उमर को कह सकते हैं। मैं अबू बकर का कहा हुआ लफ्ज सुना रहा हूं, वरना किसी की जुर्रत नहीं है कि हजरत उमर के ये लफ्ज बोले। ये अबू बकर बड़े हैं हजरत उमर से, तो वो कह सकते हैं। तो हजरत उमर को हजरत अबू बकर सिद्दीक ने गुस्से से डांटा और फरमाया कि अंत जब्बारुन फिल जाहिलियत व खव्वारुन फिल इस्लाम। उमर क्या मसला है, जब ईमान नहीं लाए थे तो बड़े जरी बनते थे, और ईमान ला रहे हो तो आज मुझे डरपोकी का सबक सुना रहे हो। हालांकि हजरत उमर डरपोक नहीं है, उमर के रास्ते पे तो शैतान रास्ता छोड़ जाए। उमर को तो देखकर शैतानियत दूर हट जाती है। लेकिन हजरत उमर हजरत अबू बकर को एहतियात का मशवरा दे रहे थे कि आप क्या, हुजूर पाक अलैहि सलाम दुनिया से चले गए, अब आप भी चले गए, हम क्या करेंगे। वो इसलिए एक नरमी और शफकत का पहलू सामने रख रहे थे। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जुमला उन्हें फरमाया। मैंने कहा मैं तर्जमा कर रहा हूं, वरना शायद कोई आम बंदा अपनी तरफ से जुमला हजरत उमर को कहे तो अपने ईमान से और निकाह से हाथ धो बैठे। यानी इतने मौके पर भी हजरत उमर की भी
सिफारिश को हजरत अबू बकर सिद्दीक ने नहीं लिया, और फिर ये ऐलान किया कि अयन कुसुद्दीन व आना हई का जी दो काम इकट्ठे नहीं हो सकते, या दीन में कमी बर्दाश्त हो जाए और अबू बकर मर जाए तो फिर मुझे कहना कि मैं दुनिया में नहीं हूं, या अबू बकर जिंदा हो, इसकी सांसें सलामत हो, इसकी नब्जें चल रहे और दिल की धड़कनें हैं, उस दौरान दीन की कमी अबू बकर बर्दाश्त कर जाए, का ये मेरी डीएनए में मौजूद नहीं, ये मेरे सरिश्त में मौजूद नहीं। ये अबू बकर, ये मौका भी इनके वालिद ने देखा, और अबू बकर सिद्दीक को कभी एक दिन भी वालिद बावजूद सहाबी हैं यूं मना करने नहीं आए कि बेटा यूं न करो। क्यों? वो अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी से तो मुतासर होकर ईमान लाए थे, वो तो देख चुके थे कि इस शख्स ने जो कहा वो किया, और जो कहा वो अल्लाह ने इसकी लाज रखी, तो लिहाजा आप भी कह रहा है तो ठीक कहा। जब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह दुनिया से रुखसत हुए, उस वक्त तकरीबन कोई 1 साल या बाज कहते हैं 1.25 साल, बाज कहते हैं 9 महीने, इसके अंदर अंदर 94 साल की उम्र में हजरत अबू बकर के वालिद हजरत अबू कुहाफा का इंतकाल है, और वो दुनिया से रुखसत हुए। अल्लाह ताला इनकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमतें नाज़िल फरमाए। मेरी कोशिश होगी मैं सिद्दीकी गुफ्तगू को आगे भी चलाऊं। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु का उन्वान ही ऐसा है कि ये जितना भी मैं इस पर कहूँ कि यहाँ पर बस कर लूँ तो बस होता नहीं है, ज़मीर उस पर मानती नहीं है, इससे थोड़ा बहुत आगे भी गुफ्तगू करें। अल्लाह आपको और हमें सिरात मुस्तकीम अता फरमाए, दीन इस्लाम पे अमल की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह ताला। मुफ्ती साहब, एक शख्स ने दाढ़ी के मुतालिक एक बात सुनाई जिसमें उसने कहा कि हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साइडों से अपनी दाढ़ी काट लिया करते थे। देखें, एक मुट्ठी दाढ़ी रखना तो सुन्नत है, एक मुट्ठी यहाँ ठोड़ी के नीचे से एक मुट्ठी रखें, दाएं भी रखें बाएं भी रखें, ये कान के साथ जो नरम हड्डी है यहाँ से शुरू होती है। इसके अलावा आप काटना चाहें तो काटें, लेकिन जो बात आप हज़रत अली पे कर रहे हैं तो इसको सबूत आपके ज़िम्मे है। मैंने तो हज़रत अली अल मुर्तज़ा के लिए जो पढ़ा है तो इतना पढ़ा है कि हज़रत अली अल मुर्तज़ा की इतनी घनी दाढ़ी होती थी कि पीछे वाला भी हज़रत अली के कंधों से दाढ़ी के बाल देख लेता था। हमने तो यूं पढ़ा है, आप कहते हैं वो साइडों से काट ली थी, ये हवाला आपके ज़िम्मे, आप हमें दिखा दें। मैंने तो न कहीं पढ़ा है न कहीं सुना है। शायद दाढ़ी कटने वाले को हज़रत अली से दलील लेने के लिए कोशिश करें तो ये झूठी दलील होगी। हज़रत अली अल मुर्तज़ा की दाढ़ी सुन्नत के मुताबिक है, बड़ी दाढ़ी है, छोटी दाढ़ी नहीं है। दाढ़ी बड़ी और अच्छी रखना शेरों की निशानी है, ये आप ध्यान में रखें। बब्बर शेर की दाढ़ी होती है, दाढ़ी मुंडा होता है, हूँ अल्लाह होता सही चला तो सब भावें निवे रखें, अल्लाह तो को रखने की तौफीक देवे। मैं कोई आपको बुरा नहीं कह रहा, लेकिन आप बोले तो सही ना। बब्बर शेर की दाढ़ी होती है नहीं होती, तो शेर नहीं दी, हूँ तो आप अंदाजा लाओ। हज़रत अली अल मुर्तज़ा तो, मैं सिर्फ जंगल के शेर की बात नहीं कर रहा, हज़रत अली तो अल्लाह का शेर है, आप उसके लिए कह रहे हैं उसने दाढ़ी काटी है, मेरी समझ से बालातर है। मुफ्ती साहब, नबी कैसे कहते हैं, रसूल कैसे कहते हैं? नबी अल्लाह के उस नुमाइंदे को कहते हैं जो अल्लाह की तरफ से लोगों की हिदायत के लिए भेजा जाता है, लेकिन उसको साथ किताब नहीं मिलती। और रसूल अल्लाह के उस नुमाइंदे को कहते हैं जो लोगों की हिदायत के लिए भेजा जाता है और उसको किताब भी दी जाती है, आसमानी किताब। मुफ्ती साहब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात कैसे हुई, इस पर थोड़ी रोशनी डाल दें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हुए हैं, रबीउल अव्वल का महीना था और पीर का दिन था। हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बज़ाहिर तो बुखार था, लेकिन उम्र मुबारक नबी पाक अलैहिस्सलाम की पूरी थी, क्योंकि अल्लाह की तरफ से ऐलान हो गया था कि हमने आपको शरीयत के लिए भेजा, शरीयत मुकम्मल हो गई। तो फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, बस आप अल्लाह जल्ल शानु की तस्बीह और हम्द बयान करें। तो हम्द जो है उमूमन तारीफ़ आखिर में होती है, तो ये नबुव्वत की दुनिया से आखिरी लम्हात की तरफ इशारा था कि अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम भी हो गया। और फिर हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने ऐलान में इशारा भी कर दिया कि तुम सारे अपने दरवाजे मस्जिद नबवी में खोलते थे कि नमाज के लिए इधर से आएँ, अपने दरवाजे बंद करो, या मेरा दरवाज़ा खुला रहेगा या अबू बकर का खुला रहेगा। ये इशारा था कि मेरे बाद ये होंगे। और फिर ऐसे ऐसे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने समझा दिया था। और एक दिन आखिर में आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक शख्स है, उसको अल्लाह फरमाते हैं मेरे पास आता है या दुनिया में रहता है, तो उस शख्स ने अल्लाह के पास आने के लिए हामी भर ली। तो अबू बकर रो पड़े, और जो नए ईमान लाने वाले थे वो हैरान हुए कि हुजूर किसी और बंदे की बात कर रहे हैं और ये बुजुर्ग रो रहे हैं। लेकिन अबू बकर का रोना असल में मिजाज नबूवत को समझना था। तो अबू बकर के रोने पे हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने इनकी दिलदारी की और फरमाया तुम सारे दरवाजे अपनी मस्जिद नबवी में बंद कर लो, सिर्फ अबू बकर का खुला रहेगा। और फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक के बेटे हजरत अब्दुर्रहमान के लिए और अबू बकर के लिए हजरत आयशा को फरमाया, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि अपने भाई को बुलाओ
اور اپنے ابا کو بلاؤ اور میں انہیں کچھ لکھ کے دے رہا ہوں، لِكَيْ لَا يَتَمَنَّى مُتَمَنٍ بَعْدُ، کہ کہیں میرے بعد کوئی یہ نہ کہے اس خلافت کا ذمہ دار میں ہوں، بلاؤ میں انہیں لکھواؤں۔ یعنی حضرت ابوبکر صدیق کے لکھوانے اور حضرت عبد الرحمن کے ساتھ گواہ بنانے کے۔ تو اماں عائشہ پریشان ہو گئی کہ کیا بات کر رہے حضور، ابھی اٹھی تھی بلانے کے لیے، تو پھر فرمایا چھوڑ دو، بس اب مجھے یقین ہے نہ اللہ کسی اور کو اس مسلح پر ابو بکر کے علاوہ برداشت کرے گا، نہ مسلمان برداشت کرے گا۔ اس اشارات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے۔ باقی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا اگر کسی کے لیے ہمیشہ ہوتی تو حضور کے لیے ہوتی۔ تو دنیا چند روزہ زندگی ہے، آخرت عبدالآباد کی زندگی ہے۔ اللہ ہم سب کو رسول اللہ کا قرب عطا فرمائے۔ مفتی صاحب حالات خراب ہیں، اسی لیے ہم پیسوں کے پیسے موزوں میں چھپا لیتے ہیں اور پھر باہر نکالتے ہیں، تو یہ کام ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ تو ٹھیک ہے، اپنی حفاظت کے لیے اگر آپ اس کو وہاں رکھ لیتے ہیں تو رکھ لیں، لیکن دیکھیں اس پر نوٹ پہ کوئی نام اللہ رسول کا لکھا ہوا نہ ہو، کوئی دستخط محمد یعقوب ہوں یا دستخط عبداللہ کے ہوئے ہوں، وہ جو وزارت کے دستخط ہوتے ہیں، تو پھر تو اللہ کا نام اور نبی کا نام پاؤں میں آئے گا تو بے ادبی ہے۔ باقی آپ کچھ اور معاملہ دیکھ لیا کرو۔ جزاک اللہ تعالی و آخر دعوانا ان الحمد للہ۔